کہتے شیر نے ایک دن نا ریچھ کو ساتھ لے لیا اور ساتھ لے لیا لومڑی کو. اس نے کہا اور شکار کر دے چلے. چلو جی, شیر کی مہربانی ذات لے لیا ہے, حالانکہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے, وہ تو بادشاہ ہے. بادشاہ سلامت نے ساتھ لے لیا, شکار کیا 3 چیزوں کا. ایک شکار کیا خرگوش, ایک ہرن, ایک گائے. اب وہ شکار کر کے واپس آئے تو جو ریچھ تھا نا اکڑ اکڑ کے چلنے لگا کہ بادشاہ کے ساتھ میں بھی تھا, یعنی شکار میں میرا بھی حصہ. اور شیر بھی سمجھ گیا بات کو کہ اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے, ایسا کہ میں نے تو ویسے ہی ساتھ لیا. وہ ریچھ صاحب بھی نا تگڑے ہو گئے, انہوں نے کہا ہو میں ساتھ ہی تھا کہ اب بادشاہ نے تو ویسے ساتھ لیا تھا کہ چلو 2-4 آدمی مل کے. تو وہ پیر بارش شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کے جو شیخ ہیں, آپ کے مرشد ہیں, آپ کو بلا بلا کے مشورے لیتے ہیں, کام لیتے ہیں, تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں. تو انہوں نے کہا ہیر ہس بولے تے دی مہربانی, ورنہ وانجے تے لاڈ ہی لڈاونے نے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر اس نے مہربانی کر دی ہے تو اس میں میرا نہیں, ان کی نظر شفقت ہے. ہیر ہس بولے تے او دی مہربانی, انہوں نے مہربانی فرمائی ہے تو بڑی کرم نوازی ہے, ورنہ من آنم کے من دانم, جو میں ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے ہی نا, تو میں اس میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھ. اس نے نا شیر نے بھانپ لیا, اس نے کہا کہ اس کے ذہن کے اندر بات آ رہی ہے کہ شاید میں کو بلاؤ, تبھی تو مجھے اسپیشل بادشاہ نے کہا کہ چاہے میرے ساتھ شکار کر دے, میں ہے کوئی میرے اندر بات. اللہ اکبر. اس نے نا آ گئے, بیٹھ گئے. اس نے کہا اس سے بادشاہ نے کہ کیا کرنا ہے, اب شکار تو ہو گیا ہے. اس کے اندر تو سودا سمایا ہوا تھا نا. اس نے کہا جی کرنا کیا ہے, بانٹ کے کھانا چاہیے, بانٹ کے کھانا چاہیے. اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا اچھا تو مجھے کمزور سمجھتا ہے, میں جو چاہتا تھا کر سکتا تھا, میں نے تو عذرائے محبت تجھے عزت دی, ساتھ لے لی, یار تو بن کے ہی بیٹھ کے ہے. اس نے کہا اچھا بانٹ کے کھانا چاہیے. کہا بالکل. کہا چلو بانٹو. پھر کیسے بانٹنا ہے؟ ہرن کا اور بکرے کا گوشت ایک جیسا ہوتا ہے, بلکہ ہرن کا زیادہ مہنگا ہوتا ہے, لذیذ ہوتا ہے. اب اس نے تقسیم کیسی کی جی, اس نے چلاکی کرنی چاہیے. کہنے لگا جی تقسیم سیدھی سی ہے, آپ بڑے ہیں, گائے آپ کی, 3 جانوروں کا شکار ہوا نا, گائے, ہرن اور خرگوش. کہنے لگا آپ بڑے ہیں, گائے آپ کی, میں درمیانہ ہوں تو ہرن میرا, اور لومڑی چھوٹی ہے تو خرگوش ہے لومڑی کا. اس نے کہا تیرا پلا ہو جائے, کیسی تم نے تقسیم کی ہے. اس نے مارا پنجا اور ریچھ کو بھی مار دیا. اس نے کہا تو عجیب آدمی ہے بھائی, تجھے تو ذرا موقع دیا ہے تو تو نے ہاتھ ہی وہاں ڈال لیا ہے جہاں بالکل تیرا بنتا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. اس نے کہا اچھا مر گیا. اب لومڑی بھی سنبھل کے بیٹھ گئی. لومڑی ذرا تیز ہے, چلاک ہے. تو ملا رومی علیہ الرحمہ کہتے ہیں, اور شیر کہنے لگا لومڑی سے چل تو تقسیم کر, تو تقسیم کر کیا کرنا چاہیے. تو کہنے لگی بادشاہ سلامت تقسیم بڑی سادی سی ہے, سیرے ناشتہ خرگوش کا کرے, دوپہر کو آپ جب کھانا کھانے لگے تو ہرن تناول فرمائے, اور شام کو ذرا آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ گائے کھائیں. یہی تقسیم ہے. بڑا راضی ہوا شیر. اس نے کہا تو نے یہ تقسیم بڑی اچھی کی ہے, یہ کہاں سے سیکھی ہے؟ کہنے لگی ریچھ کی موت سے سیکھی ہے. ابھی مرا ہے نا میرے سامنے, اس کی موت سے میں نے سیکھی ہے, اس لیے کہ اگر یہ تقسیم نہ کی تو مر میں بھی جاؤں گی. بات تو تفنن کی ہے, ظرافت کی ہے, لیکن ملا رومی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں دوسروں کی موت سے سیکھ جا. حضرت عمر کا وصال ہوا, قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی تھی. حضرت ابو دردہ نے نا یوں مٹی پکڑی ہوئی ہے, تو ایک ایک چلو کر کے مٹی ڈالتے ہیں نا, پہلے 3 چلو ڈالتے ہیں کہ چلو ہمارا بھی اس نیکی میں حصہ ہو جائے. تو مٹی ڈالنے کے لیے نا مٹی پکڑی ہوئی تھی. توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ تو اس مٹی کو لے کر کے جا رہے تھے حضرت ابو دردہ. مٹی لے کے جاتے حضرت سیدنا ابو دردہ حضرت عمر کی قبر پر ڈالنے کے لیے, یہ پکڑی ہاتھ میں, مٹی ڈالنے کا ارادہ کرتے تو واپس آ جاتے, پھر جاتے تو واپس آ جاتے, پھر جاتے. لوگوں نے کہا ابو دردہ ڈالتے کیوں نہیں؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو پڑے. کہنے لگے عزت کے اس کو ہے گراں پہ مٹی ڈال دوں, وقار کے اس بادشاہ پہ مٹی ڈال دوں. فرمانے لگے شہنشاہ کردار پر اس پر مٹی ڈال دوں. اور پھر میں مٹی پکڑی اور اپنے سر پہ ڈال لی. فرمانے لگے عمر تو مٹی کے قابل نہیں, مٹی کے قابل تو میں ہوں.
میں تھا جس پر مٹی پڑنی چاہیے تھی. اور آپ فرمانے لگے لوگوں سن لو, اگر عمر جیسے تقوی کے بادشاہ بھی رب نے اس زمین سے اٹھا لیے تو ہم بھی بچیں گے نہیں. ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. اگر اتنے پاک باز لوگ, اگر نیکی ہی دنیا میں رہنے کا سبب ہوتی تو یہ پاک لوگ ہمیشہ دنیا میں رہتے. فرمایا اگر یہ چلے گئے تو چلے, ہم نے بھی جانا ہے. جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے, وہ جو دنیا دار رہتا ہے, مالدار رہتا ہے, حضور کی پناہ میں نہیں آتا, وہ بے سکون رہتا ہے. فرماتے یہاں دنیا میں بھی حضور کی پناہ میں آ جاؤ, آج لے ان کی پناہ. اور آج دلیل آپ نے ابن ماجہ کی حدیث لکھی ہے, حضرت تمیم داری حدیث کے راوی ہیں, اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آیا بچ گیا. دلیل دیتے ہیں, فرمایا انسان تو انسان, جانور بھی آتے تھے تو بچ جاتے تھے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے, ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے. صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں. فرمایا وہ تو بے زبان ہے, اسے تو پتہ کوئی نہیں, پیش نظر ہے وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, یہی تو امتحان ہے. فرمایا اسے کیا پتا, تم تو مکلف ہو شریعت کے, تمہیں اجازت نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے. فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. یہ نوٹ کر لیں میری بات. اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو, سورۃ فاتحہ پڑھو, درود شریف پڑھو, جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کر, ان کے وسیلے سے دعا مانگو. اعلیٰ حضرت فرماتے قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے, طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے. بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے. وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا, بس خاموش رہ, باادب رہ اور پیچھے رہ. تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے لمن والعلا میں. فرماتے کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا, قدم چومے, پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی. روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں, ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے. کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر, اب تو آ گیا ہے نا, تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا, جیسے تو کہے گا ویسے ہی. ابن ماجہ میں موجود ہے, پر میں جو کہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والعلا سے, تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی. تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں, خنجر پکڑے, دوڑے آئے, یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے. ذبح کرنے لگے تھے دوڑا ہے. تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی, برسوں میں نے بڑی نوکری کی. صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے. حضور اب بوڑھا ہو گیا ہوں, تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا, تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں, میں مرنا نہیں چاہتا. نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں. انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ, نہیں ذبح کریں گے, خدمت کریں گے. حضور فرمانے لگے نہیں, اب میرے پاس آیا ہے نا, اب میں نے واپس نہیں کرنا. آج ہو گیا ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں. حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے. یا رسول اللہ نہیں کچھ نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بتاؤ کتنے, بتاؤ کتنے. انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا. حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار. 100 دینار دے دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں. ان سے کہا تم جاؤ, وہ چلے گئے. حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا جا تو آزاد ہے.
حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا، اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی، کئی باتیں کی، پر میں ایک بات کرتا ہوں، کئی باتیں کی، ایک بات کی تو حضور رو پڑے، اونٹ چلا گیا، ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت، اس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو، عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو، دولت کے پیچھے چھپتے ہو، تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو، فرمایا مصیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے، اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو، دروازے رسول پہ آؤ، نبی کریم کی بارگاہ میں جھکو، حضور سے پیار کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب کا ادب کرو، رسول اللہ کی غلامی کرو، فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، اور فرمانے لگے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ انہوں نے محبوب کریم کی محبت کا پیغام دیا، صحابہ کی محبت کا، بولیے صحابہ کی محبت کا پوری کتاب لکھی حضرت صدیق اکبر جناب عمر کے فضائل پر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نا اردو شاعروں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی حضور کو شہنشاہ کہنے کی، اعلیٰ حضرت نے کہا میرے نبی شہنشاہ ہیں۔ دلیل کیا دی؟ فرمانے لگے پڑھو ترمذی، حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں 2 آسمانوں میں ہیں، زمین کے 2 وزیروں کے نام ابو بکر اور عمر ہیں، آسمان کے 2 وزیر ہیں جبریل اور میکائیل۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگی حضور وزیر تو کسی شہنشاہ کے ہی ہوتے ہیں، پھر کہہ لو نا شہنشاہ۔ تو پھر فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی، غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اور صحابہ کرام کی بات کی، اہل بیت کی بات کی، اولیاء کی بات کی، صوفیاء کی بات کی، دفاع کیا سب کا، سب کے شانوں میں لکھا، امت کو بتلایا کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہو گے تو بچے رہو گے۔ اعلیٰ حضرت نے طنز کرنے سے، تنقید کرنے سے، بلا وجہ غلطیاں نکالنے سے اور ایک دوسرے پر لان تان کرنے سے ہمیں بچنے کو کہا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی علم اگر آ جائے نا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ سب کو جاہل سمجھ لینا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہم جس شعبے میں بھی ہوتے ہیں نا سامنے والے کو ان پڑھ ہی سمجھتے ہیں۔ مولویوں کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے، ان کو کیا پتا دنیا داری کا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح جو میرے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شاید سارے تاجر 2 نمبر طریقے سے ہی مال کماتے، یہ ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہمیں نا دوسروں کی اہمیت کی خبر رکھنی چاہیے، ہم ایک دوسرے سے پیار، ہم طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، فاضل بریلوی منع کرتے تھے، آپ فرماتے یہ طریقہ درست، ہم جب غلطیاں نکالنے پہ جاتے ہیں تو معاذ اللہ اتنا اوپر بن جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رسول تک پہنچ جاتے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک شخص نے کہہ دیا نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی، عقل ہے نا جی جہاں مرضی لے جاؤ، تو کہنے لگا جی میں نے خالص اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا فلسفہ جی، نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بڑا ہی پاگل ہے، جب تو کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی خیال آئے گا کہ نہیں؟ فرمانے لگے تو بڑا ہی نادان ہے، جب تو کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی خیال آیا کہ نہیں آیا؟ فرمانے لگے تو نبی پاک کی بات کرتا ہے، نماز میں تو ابا اماں کا بھی خیال آتا ہے، ربنا اغفر لی ولی، فرمانے لگے ربے کے خیال سے نہیں ٹوٹتی تو مدینے والے کے خیال سے کیسے ٹوٹ گئی؟ فرمانے لگے بڑا ہی بیوقوف ہے تو۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتے حضور کا خیال آئے تو ٹوٹ جاتی ہے؟ فرمانے لگے جب تک حضور کا خیال آئے نہ نماز ہوتی نہیں، جب تک حضور کا خیال نہ آئے نماز ہوتی ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لوگوں نے کہا جناب وہ کس طرح؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اللہ نے کہا قرآن میں واقعی الصلاۃ نماز پڑھو،
یہ نہیں بتایا کتنی پڑھنی ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا فجر کی کتنی پڑھنی ہے، یہ بھی نہیں بتایا ظہر کی، یہ بھی نہیں بتایا قیام کیسے کرنا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں بتایا رکوع کیسے کرنا ہے۔ ہمیں پتا کیسے پتا چلا؟ جب صحابہ نے کہا نا رب کہتا ہے نماز پڑھے تو کیسے پڑھے، تو حضور فرمانے لگے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو کہا یہ تو کیسی عجیب بات کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے۔ اور پھر بڑی مزیدار بات، ایک شخص نے اعلیٰ حضرت سے آ کے نا، اس زمانے میں نا ایک آریہ مذہب ہوتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے وہ کوئی نہیں، اب ویسے جو بڑے نئے نئے مذہب نکل آئے ہیں، جو آدمی جتنا پڑھ جاتا ہے معاذ اللہ وہ ایک نئی بات ہی شروع کر دیتا ہے، اور جو انوکھی بات کرے اس کے پیچھے رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے، سٹائل ذرا ہٹ کے ہو نا جی تو ذرا ماحول جلدی بن جاتا ہے۔ تو وہ آریہ مذہب تھا، تو وہ ایک آریہ آ گیا اعلیٰ حضرت کے پاس، آ کے کہنے لگا کہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے کہ سنت کی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھئی اہمیت تو فرض کی زیادہ ہے۔ تو کہنے لگے آپ کا وضو تو پھر سنت سے شروع ہوتا ہے، وضو میں پہلا فرض ہے منہ دھونا، اور آپ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، یہ بھی سنت، ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی، کلی کرنا یہ بھی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ آپ عجیب لوگ ہیں، فرض اگر بڑا ہے تو پہلے فرض ہونا چاہیے تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لوگ دین پر بڑے بڑے مختلف اعتراضات کرتے ہیں نا، اس نے کہا جی پہلے ہونا چاہیے تھا فرض، تو منہ دھونا فرض ہے، آپ نے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، اب یہ جو آپ نے ہاتھ دھو یہ بھی سنت، کلی کری تو وہ بھی سنت، ناک میں پانی ڈالا تو وہ بھی سنت، تو آپ تو چوتھے نمبر پہ فرض ادا کر رہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم اصل میں محبوب کا غلام نہیں نا، ہاں تجھے کیا پتا ہو یہ بات کیا ہے، تو بیٹھ جا ہم سے سن، ہم تجھے بتاتے۔ اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ محبوب جو ہے نا ہمارے، یہ ہمیں بڑی جگہوں سے بچاتے ہیں، یہ بچا بچا کے فرائض تک لے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے حضور نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے نا ہاتھ دھو لو، پتہ چل جائے پانی زیادہ گرم تو نہیں، منہ جاوی نہ جائے، پہلے نا دیکھ لو۔ فرمایا پھر ناک میں ڈال کے پتہ کرا لو کہ اس میں سے بدبو تو نہیں آتی، سنت بھی ادا ہو گئی، پتہ بھی چل گیا بو تو نہیں آ رہی، اور فرمایا پھر منہ میں ڈال کے چکھ لو کہ بد ذائقہ تو نہیں۔ اب یہ 3 سنتیں ادا کر کے تم فرض ادا کرو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں۔ میرا پسندیدہ موضوع ہے اعلیٰ حضرت پہ بات کرنا، اب میں مطلب کون سی بات چھیڑوں اور کون سی چھوڑوں، آپ ذرا غور کریں۔ ان کو نا بات منوانی بھی آتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان جو ہے نا وہ خطیب کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دینی چاہیے، باہر دروازے پہ دینی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نا جبل پور چلے گئے، سفر تھا، وہاں آپ کے 2 خلفاء تھے، باپ بیٹا، مولانا عبدالسلام بھی خلیفہ تھے، مفتی برہان اللہ ان کے بیٹے وہ بھی خلیفہ تھے۔ فاضل بریلوی جب وہاں پہنچے نا، عالم وہ نہیں ہوتا کہ جو بات لچھے دار تقریر کر کے تو گزر جائے، عالم وہ ہوتا ہے جس کو بات کرنی بھی آتی ہو اور ذہن میں اتارنی بھی آتی ہو، وہ شخص ہے جو پختہ علم رکھتا ہو، اسے پتا ہو کہ کس حکمت کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھانی ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، اگرچہ مدرسین کی بھی بڑی بات ہے لیکن ٹھہر کر طریقے سے پیار سے ہمارے بزرگ سمجھاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے وہاں کسی نے پوچھا جی جمعے کی دوسری اذان کہاں پڑھنی چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے باہر پڑھنی چاہیے۔ آپ نے وہ فتویٰ دے دیا، وہاں جناب لڑائی شروع ہو گئی، وہاں لوگوں نے کہہ دیا جناب ہمارے ہاں 40 سال سے ہو رہی ہے، کسی نے کہا 35 سال سے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے دین تجربے سے نہیں آتا، دین علم سے آتا ہے، یعنی 40 سال تجربہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آپ عالم ہو گئے، دین کا تعلق تجربے سے وہ علم سے ہے۔ وہ بحث ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت نا انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے، فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، آپ اس کو کچہری کہتے تھے، عدالت کہتی نہیں، تو کبھی گئے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے مقدمہ کرا دیا اعلیٰ حضرت، پرچہ کٹوا دیا جی مولانا نے فساد کرا دیا۔ اب وہ جج مسلمان تھا، اس نے ریڈ کر لیا، وہ جو نائب قاصد نہیں، وہ ادری جس کو کہتے ہیں آوازیں دیتا ہے، فلاں بن فلاں حاضر ہو، وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا۔ آپ نے اسے بلا کے نا تو ساری بات سمجھا دی، وہ سمجھ گیا کرنا کیا ہے۔ جب باری آئی نا اعلیٰ حضرت کی تو جج صاحب نے کیس پہلے پڑھ لیا تھا کہ یہ مسئلہ ہے، مولانا کہتے ہیں اذان باہر پڑھو تو کچھ لوگ کہتے ہیں سامنے پڑھنی چاہیے۔ اس نے کہا بھی بلاؤ مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان۔ وہ کہنے لگا کھڑا ہو کے نا جج کے سامنے، کانوں میں دونوں بالکل جج کے آواز دینی تھی نا باہر جا کے،
تو جج صاحب کے سامنے جج صاحب کی طرف منہ کر کے کہنے لگا مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان حاضر ہو. اور جج کہنے لگا بیوقوف باہر جا کے کہنے لگے یہی تو میرے پیر کہتے ہیں, یہی تو وہ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے, وہ تو آیا ہوا ہے, باہر جا کے کہے جو نہیں آئے انہیں بھی پتا چل جائے کہ جمعہ پڑھنا ہے, یہی تو وہ کہتے ہیں. وہ جج کہنے لگا مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں, وہ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں. انہوں نے فکری طور پر لوگوں کی تربیت کی, انہیں بات سمجھا. ایک مولانا نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم ہی نہیں, تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بتا اگر نہ ہو حضور کو غیب کا علم تو تیرا کیا فائدہ ہے. سوچنے کی بات ہے نا بھائی, کوئی اختلاف نہیں, لیکن کسی کا کیا نقصان ہے اگر اللہ اپنے نبی کو غیب کے خزانوں کی چابیاں دے, ہے کسی کا نقصان؟ عجیب فلسفہ ہے نا. میں سفر کرتا رہتا ہوں تو بچے میپ لگا لیتے ہیں, اس کو غیب ہے کدھر جانا کدھر نہیں جانا, لے جاتا ہے کہ نہیں, لیفٹ ہو جاؤ رائٹ ہو جاؤ, کس نے بتایا اسے؟ اس کی بات ماننا اسلام کے کفر. اللہ اکبر, الجھ گئی نا بات. پھر وہ بتاتا ہے کہ آپ 5 گھنٹے 4 منٹ میں فلان جگہ پہنچ جائیں گے, تو اتنی دیر میں بندہ پہنچ جاتا ہے این ٹائم پہ. تو یہ بات ماننا اسلام کے کفر. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ڈاکٹر کا الٹرا ساؤنڈ ماننے والے, میپ کی باتیں ماننے والے, کل اتنے بجے بارش ہو جائے گی یہ ماننے والے, اگر کہا جائے کہ رسول پاک نے یہ غیب کی خبر دی ہے تو لوگ اڑ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں نہ کرو جسے کوئی سائنسدان پڑھائے, اگر وہ بہت ساری باتیں بتا سکتا ہے تو جسے رب رحمان پڑھائے. رحمان علم القرآن خلق الانسان. میں تم بات ہی نہیں مانتے. فاضل بریلوی نے الدولت المکیہ پوری کتاب لکھی ہے, اور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ غیب کی خزانوں کی چابیاں اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے. تو آپ نے ہر محاذ پر حضور کی شان بیان فرمائی, نبی پاک کی عظمتوں کے تذکرے کی. آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ, صوفیہ, بزرگ, ان پر تنقید نہ کرو. ہمارا نا آج مزاج بن گیا ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگتا, محفل میں سرور نہیں آتا, ہم جب اینک تنقید کی لگا کے جاتے ہیں تو کیسے مزہ آئے گا؟ جب ہم سامنے والے کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے, سب سے اچھے ہم خود ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک ہم تھوڑا سا نیچے بیٹھ کے اوپر نہیں نہ دیکھتے, بندے ہمیں بڑے نظر نہیں آئیں گے, چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے. ہم ہمیشہ اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھتے. مہربانی فرمائیں. بڑی شاندار بات لکھی اعلیٰ حضرت بریلوی نے ملفوظات شریف میں. آپ فرماتے ہیں 2 بڑے زبردست قاری تھے, تلفظ اچھا ہی ہونا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آپ سب پہ تنقید ہی کرتے رہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے 2 قاریوں نے نا ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی, تو ان کے نا کچھ قواعد مستحب, کچھ قواعد ٹھیک نہیں تھے. تو کہنے لگے شہرت تو بڑی سنی تھی پر بابے کو تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, چھوڑو جو یہ بھی کو بلی ہے. فرماتے ہیں بس مستحب قواعد ٹھیک نہیں تھے, جو چیزیں ضروری ہیں وہ ٹھیک پڑھتے تھے بابا جی. اب ان دونوں نے تنقید کی دل میں, اور باہر نکل گئے ایک دوسرے سے کہنے لگے یار کتنا سوچ کے آئے تھے پر یہ تو قرآن پاک بھی ٹھیک نہیں پڑھتے. اب موسم تھا تھوڑا سا ایسے ہی, معتدل موسم تھا, نہ زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی تھی. قریب ایک جھیل تھی, کپڑے اتارے, تہمتیں باندھی اور جھیل میں گھس گئے نہانے کے لیے. ایک شیر آیا تو کپڑے اٹھا کے لے گیا. اب بندہ پانی میں کتنی کو دیر رہ سکتا ہے؟ موسم بھی معتدل تھا, بڑی گرمی بھی بندہ زیادہ نہیں رہ سکتا. ٹھٹھرنے لگے, پریشان ہو گئے, کانپنے لگے, جائیں تو کدھر جائیں, بڑے پریشان. اب شیر بیٹھا ہے سامنے اور پہاڑی کے اوپر وہ بیٹھا, کپڑے لے کے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کسی نے جا کے بزرگوں کو بتایا کہ وہ آپ کے مہمانوں کے کپڑے لے گیا شیر. تو ٹھٹھر رہے. وہ بزرگ آئے اور آ کے نا تو شیر کو آواز دی, اللہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردان دے آئی. شیر کو آواز دی, کہنے لگے ادھر آئے نا. وہ آیا تو تھپکی دی. فاضل بریلوی نے حقوق والدین پہ لکھا, حقوق اولاد پہ لکھا, استاد کے حقوق پہ لکھا, شاگرد کے حقوق پہ لکھا. اعلیٰ حضرت نے پڑوسیوں کے حقوق پہ لکھا. فاضل بریلوی رحمت اللہ نے پیر اور مرید کے حقوق پہ لکھا. اعلیٰ حضرت نے شرطیں بیان کی مرید کس کا ہونا ہے, شرائط. فرمایا سب سے پہلے 4 شرطیں دیکھو پھر بیعت کرنا. پہلی بات یہ کہ وہ بندہ اتنا عالم ہے کہ ضرورت کے مسئلے بتا سکے, جاہل کی بیعت جائز نہیں. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یہ بھی دیکھو کہ اعلانیہ گناہ تو نہیں کرتا, ظاہری طور پر شریعت کا پابند ہے,
تیسرے نمبر پر یہ دیکھو اس کا سلسلہ متصل ہے، باقاعدہ کسی سے مرید ہوا ہے، سلسلہ اوپر تک صحیح چل رہا ہے۔ اور فرمایا چوتھا یہ ضرور یاد رکھنا کہ خلیفہ مجاز ہو، کسی شیخ کامل نے اسے اجازت بھی اپنی مرضی سے نہ بن کے بیٹھ گیا ہو کہ مجھے تویز مل گئے ہیں، یہ نہ ہو۔ فرمایا ان چیزوں کو دیکھو اور پھر پوری پابندیاں لگائیں۔ کسی نے پوچھا پیر اور مریدنی کا پردہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کی جو بیویاں ہیں نا وہ مومنوں کی مائیں ہیں، ان کو قرآن نے مائیں کہا ہے، تو اگر اس ماں کا بیٹے سے پردہ ہے تو پھر مریدنی کا پیر سے پردہ کیوں نہیں؟ فرمایا واجب ہے مریدنی کے لیے پیر سے پردہ کرنا، واجب ہے۔ آپ کو ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے یہاں جلسے پہ بلایا، جب آپ پہنچے تو وہ عورتوں کو ننگے منہ تعویذ دے رہے تھے، آپ نے دور سے دیکھا تو واپس آ گئے، وہ دوڑے پیچھے، کہنے لگے مولانا کچھ تو خیال کریں، لوگ کیا سوچیں گے، ایسے چلے گئے۔ تو آپ فرمانے لگے شاہ جی آپ نبی پاک کی شریعت کا خیال نہ کریں تو میں آپ کا خیال کروں؟ شریعت اسلامیہ کا خیال نہیں کر رہے، بے پردہ اور تمہیں بیٹھے ہو۔ وہ کہنے لگے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ فرمایا پھر ہاتھ بڑھائیے، پھر میں آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ مان گئے ہیں تو پھر ہمارا اختلاف نہیں۔ ساری زندگی دین کی پہرے داری کی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے آج سے 150 سال پہلے کہا تھا مسلمان اپنے بینک قائم کریں، اپنا سرمایہ۔ ایک جو باتیں آج کر رہے ہیں نا آپ کے لوگ دانشور، وہ 125 سال پہلے کہا تھا کہ اپنے بینک بناؤ، آپس میں مسلمان تجارت کریں۔ فرمایا اپنا پیسہ ایک دوسرے پر خرچ کرو، غریبوں کو وظائف دو، وہ سارے طریقے اپناؤ جو صحابہ نے اور محبوب کریم نے ہمیں عطا فرمائے۔ مسلمانوں کی فلاح پر انہوں نے بڑا کام کیا۔ وہ زمانہ اقبال پہلے کہا کرتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، پھر اللہ نے توفیق دی تو کہنے لگے نہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اعلیٰ حضرت اسی زمانے سے کہہ رہے تھے نہیں بھائی جو مصطفیٰ کے غلام ہیں ان کا منصب اور معیار الگ ہے، بڑی محبت سے زندگی گزاری، اللہ سے بڑا ڈرتے تھے۔ سید ایوب علی رضوی صاحب آپ کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ صبح صبح آ گیا، کہنے لگا حضور آپ کی کل دعوت کرنی آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا آ جاؤں گا۔ کہنے لگا میں یتیم ہوں، باپ میرا فوت ہو گیا، میرا بڑے دل کرتا ہے آپ سے محبت ہو گئی۔ فرمایا کب آؤں؟ اس نے کہا کل آ جانا۔ کیا کھلاؤ گے؟ تو چنے کی دال اس نے جھولی میں ڈالی، کہنے لگا حضور میں لے آیا اور رات کو بھگاؤں گا، کل آپ کو کھلاؤں گا۔ آپ بیمار رہتے تھے، دوپہر کو سودی کے بسکٹ کھایا کرتے تھے۔ سید صاحب کہتے ہیں جب وہ جانے لگا تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر اجازت دو تو ایک بندہ ساتھ لے آؤں؟ کہنے لگا لے آؤ۔ فرماتے ہیں اس کے گھر گئے تو اندر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، 1000 کتاب کے مصنف، لاکھوں کروڑوں مریدوں کے پیر، امت مسلمہ کتنے بڑے لیڈر، کہتے ہیں اس نے نا باہر گلی کے باہر دروازے کے باہر چٹائی بچھا دی۔ کہنے لگا حضور اندر جگہ نہیں ہے، میری اماں ہے اور آپ عورتوں سے بڑا پردہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت باہر بیٹھ گئے زمین پہ، اس کو کہتے ہیں لاجپال پیر۔ باہر بیٹھ گئے، وہ چنے کی دال لایا اور باجرے کی موٹی روٹیاں۔ آپ کو تکلیف رہتی تھی پیٹ میں، آپ وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے، پر 1.5 روٹی کھائی۔ کھانے کے بعد کہا جائیں؟ کہنے لگا نہیں میری اماں آگ جلا رہی ہے، چائے پی کے جانا۔ وہ چائے آئی، جو بندہ سڑک سے گزرتا حضور یہاں بیٹھنے، فرمایا جاؤ کام کرو، دعوت ہماری ہے تمہاری نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جب واپس نکلے تو اس بچے نے اجازت دی جائیے۔ واپس آئے تو کچھ چہرے پہ کمزوری کے آثار تھے، کچھ تکلیف پیٹ میں شروع ہو گئی۔ سید صاحب کہنے لگے حضور آپ نے کیا کیا، بیمار ہو جائیں گے۔ فرمانے لگے ایوب علی یار بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی، پر تم نے دیکھا نہیں یتیم کا دل کتنا راضی ہو گیا ہے، کتنا راضی ہو گیا اس کا دل، کتنا وہ خوش ہوا ہے۔ اور فرمایا جب یتیم راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے نبی بھی راضی ہوتا ہے۔ بڑی پرہیزگاری والی زندگی گزاری۔ 3 باتیں ان کی زندگی کا اصول تھا۔ ایک فرماتے تھے تمسک بالدین کرو، مضبوطی کے ساتھ دین کو پکڑ لو، اور دوسرا فرماتے تھے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں ان سے ہمیشہ بچو، جو ذرا بھی کہیں بے ادبی کرے اس سے پرہیز کرو، اور تیسرے نمبر پہ فرماتے تھے اگر سکھ ہی جینا چاہتے ہو تو عشق رسول میں جینا سیکھو، ورنہ دنیا سے تو پیار ہو ہی جائے گا، دولت سے تو ہو ہی جائے گا، محبوب سے کرو گے تو زندگی سکھی ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں ان کے فیضان سے فیضیاب فرمائے۔ سنو وہ آپ نے حدیث سنی ہے نا کہ 70 صحابہ تھے اور ایک دودھ کا پیالہ تھا، تو حضور نے 70 کو پلایا تو 71ویں نمبر پر پیا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر میں اللہ کا رسول ہو کے 70 غلاموں کا جھوٹا پیتا ہوں
تو بتا تیرا یہ بخاری مسلم ہے. لیکن اب ہماری نفاست پسندیوں کے رنگ بھی نرالے ہیں نا. انہیں روٹی کھا لی ہے اور اکثر اگر آپ ناراض نہ ہو تو بات کرنی پڑتی ہے, جب سامنے آ جاتی ہے تو کرنی پڑتی ہے. امیر کا جھوٹا ہو تو پھر خیر ہے, اگر غریب کا ہو تو جی اے چور صاحب تو پیے اور دے دیو تو یہ ماڑے دا ہاتھ لگ گیا کہ تو کے لیا. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. اس کا مطلب ہے نفاستیں بھی ہم دولتوں سے آئیں گی, دولت سے آئے گی معاذ اللہ. سن بہرحال عنوان نہیں, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, بخاری مسلم ہے, کہتے جب خندق کی جنگ ہو رہی تھی نا, غربت بڑی تھی, قحط بڑا تھا, صحابہ پریشان تھے, 2-2 3-3 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے. میں حضور کو دیکھ کے گھر آیا تو زوجہ سے کہا بھلی مانس کچھ ہے کھانے کی؟ کہنے لگی تھوڑے سے جوں ہے. تو میں نے کہا پیسو گی تو کتنی روٹیاں بنے گی؟ کہنے لگی 2-3. 4 بن جائیں گی. کہنے لگے سالن. تو زوجہ کہنے لگی اگر وہ بکری کا بچہ ذبح کرو تو 3-4 بندوں کا سالن بھی بن جائے گا. کہتے میں نے اسے ذبح کیا, بیوی سے کہا تو جاؤ پیس. کہتے میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی خدمت میں. زوجہ کہنے لگی کان میں کہنا حضور کے سارے نہ آئے, جس طرح لیڈروں کے کھانے اندر ہوتے ہیں علیحدہ, اور جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا سویر سے انہیں ڈبہ ملتا ہے, لیکن وہ پھر بھی نعرے لگاتے ہی رہتے ہیں. مجھ پہ الزام لگنے لگا ہے کہ آپ سیاست دانوں کو ہر جمعے میں رگڑا دیتے ہیں. تو میں کہنا انہوں صحیح کر چھوڑو, پھر اسی مڑ جانے انواع کو سیاڑے ہو جائیں. یہ سیاڑے نہیں ہو رہے, ہمیں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں. شعر کہہ دیتا ہوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہوتا. انہوں نے کدی پوچھا جی سانو یا کہہ دے چوپ رہو. لیکن بھائی یہ اس ممبر کا تقاضا ہے, میرے امام اعظم کا فتویٰ ہے, جو عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کا خطبہ نہ دے. وہ جو رٹی رٹائی باتیں ہم سے نہیں ہوتی, اس لیے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. حق بات انشاءاللہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. وہ بات صاف ستھری ہے. اگر کوئی بات ایسی ہوگی تو وہ بات اگر غوث پاک اپنے خطبہ جمعہ کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ میں ظالموں کو حکمران نہیں بننے دوں گا, تو ہم تو ان کے نوکر ہیں نا. پھر ہم قادری کیسے ہوئے اگر غوث پاک کے طریقے پہ عمل ہی نہ کریں تو. اس لیے مہربانی کرے, ہمیں کوئی شخص ایسا مشورہ نہ دے. بلکہ کئی دفعہ ظلم ہوتا ہے, جب کوئی مشورہ دیتا ہے تو اور تیز انہوں دل کرتا ہے. اس لیے مہربانی کریں ایسی کوئی مشاورت نہ کرے. بالکل جو غلط بات کرے گا اس پہ ہم بولیں گے, اور آہستہ آہستہ نہیں, کھل کھلا کے بولیں گے, بالکل بولیں گے. اس لیے کہ اللہ نے زبان دی ہے, وہ کسی وڈیرے کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے نہیں دی, وہ رسول اللہ کے ترانے پڑھنے کے لیے دی ہے. ترانے پڑھنے, اگر حضرت بلال رسیوں میں بند ہو کے اور ابو لہب اور عتبہ اتیبہ اور عبداللہ بن جدان اور امیہ بن خلف جیسے لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں نہیں بات جو سچی ہے وہ کی جائے گی, تو ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے؟ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے, بیگانے بھی ناخوش, میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن, میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلائے مسجد ہوں میں توحید کا فرزند. اس لیے کوئی شخص اس نہ سمجھے. ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ ہمارا سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں, ہمارا ایجنڈا رسول اللہ کی نوکری ہے صلی اللہ علیہ. سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں. اللہ کے وجہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے, وہ بات علیحدہ ہے. بہرحال عام دام برسر مطلب حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زوجہ نے کہا کان میں کھانا. میں نے کان میں جا کے کہا حضور 2-4 بندوں کی روٹی ہے, آ جائے کھانا کھا لے. وہ والا رنگ نہیں تھا نا کہ لیڈروں کا کھانا اور کارکنوں کا کھانا چلو اور گل کر لینے. پیران دی یخنی تے روٹیاں پہ ہو کے کہندے حضرت جی بیمار نے تے مرید لنگر کھانے دے شفا ہے. تے میں کہا تم ہی کھا مار, تینوں بھی شفا ہو جائے گی. تو آپ لے لیو تے چوری پکائی اندر. یہ رنگ وہاں نہیں تھا. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان میں کہا حضور 4-5 بندوں کی روٹی ہے. حضور باہر نکلے خندق سے, باہر نکل کے فرمایا چلو بھئی سارے, جابر نے کھانا پکایا ہمارا. حضرت جابر کہتے میں نے دوڑ لگائی, گھر آ گیا, اور میں نے کہا تجھے تیری مار ہوئے, حضور تو 1000 سے زیادہ بندہ لے کے آ رہے. تو کہتی تو نے کہا نہیں تھا نبی پاک سے 4-5 بندوں کا ہے. حضرت جابر کی زوجہ کا عقیدہ سنو. کہنے لگے میں نے تو کان میں کہا تھا, دوسرے نے سنا بھی نہیں.
وہ تو حضور نے کہا سارے چلو. تو کہتے ہیں زوجہ مجھے تسلی دینے لگی, کہنے لگی بس جو نبی آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے, جو آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے. کیا کہا مولانا حسن رضا نے, قلم توڑ دیے. کہنے لگے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, ارے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو, دل میں ہو یاد تیری کوچائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کہتے حضور آئے 1000 سے زیادہ کا لشکر لے کے, اور مجھے فرمانے لگے روٹیاں نہ پکانا, پہلے آٹا میرے پاس لاؤ, اور چولہے سے کھانا نہ اتارنا, مجھے لے جاؤ. کہتے میں نے سالن بھی پیش کیا, روٹیاں بھی. حضور نے تھوڑا سا لواب دہن آٹے میں ڈال دیا, لواب دہن, تھوڑا سا لواب دہن ہنڈیا میں ڈال دیا. فرمایا اب نکالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ, میرا جھوٹا ہو گیا, اب نکالتے جاؤ. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1400 بندے نے کھایا, ہمیں نہیں پتا روٹیاں کدھر سے آئی, اتنی برکت ہوئی پتہ نہیں کدھر سے آئی, سالن پتہ نہیں کدھر سے آیا. کہتے ہیں سارے سیر ہو کے کھا لیا, تو فرمایا چلو بھی جاؤ جا کے کام کرو. مجھے فرمانے لگے اب تو بھی کھا, آ جا بچے بھی بلا. کہتے سب نے کھایا. حضور اٹھ کے جانے لگے تو فرمایا ذرا روٹیاں دیکھ, پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہے, ذرا دیکھنا سالن پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے. تو میں نے کہا نہیں حضور پہلے سے زیادہ ہے, میرے محبوب کے تبرک میں اتنی برکت ہے. تو حضور کے وجود سے جو چیز لگ جائے تو اسے قیمتی نہیں سمجھتا. کہاں بیٹھ کے دین پڑھا ہے, یا ہمیں سمجھا لے یا پھر ہم تجھے سمجھائیں. صحیح تینوں سمجھائیے تو صحیح کر کے سمجھائیے. ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہو, اتنا غلط نظریہ, اس طرح غلط ہو. میں نا غار سور پہ چڑھنے لگا تو مجھے وہاں ایک نیچے صاحب مل گئے, کہنے لگے اتنے کی لین چلے ہو. میں کہا تینوں اسی اتھوں بھی نہیں پوچھ کے آیا جدو کرو آئے ہیں, اتھوں بھی نہیں تینوں پوچھنا بے لیا, تو غلط فہمی دا شکار ہے. کہنے لگا وہ تو حضور تو کام سے گئے تھے, آپ کو کیا کام ہے. میں کہ اصل ٹائم نہیں تیرے نال گل کرن دا, اس واسطے کہ سانو تے غار سور پہ یاد آندی ہے. اور واپس آ گئے, عام آدمی تھا, خیر وہ کہیں سے آیا ہوا تھا, اردو بولتا تھا. تو میں ایک عمرہ کرنے کے لیے جارانہ سے واپس آیا تو طواف ہم کر رہے تھے, وہ بھی مجھے نظر آ گیا دوڑتا ہوا. میں انہوں بات مار لی, میں کیا حضرت حاضرہ تے پانیاں سے دوڑیا سان تے تو کا تو چھالا ماری پھردا ہے, او پیا کولر تے جا پی آرام کر جا کے. کہندا نہیں انہاں دی ادا تے ادا کرنی ہے. تو میں کہ اگر تو حضرت حاجرہ دی ادا کرنی تے اسی حضرت ابوبکر صدیق دی ادا کرنی. عجیب آدمی ہے بھائی تو, عجیب بات ہے. لوگوں کا فلسفہ اپنا اپنا, اور پھر پکڑے ہم کہ اس بندے کو جو جواب نہ دے سکے. ایسا نہ کرو, یہ زیادتی ہے. امت کو اکٹھا کرو, اتفاق. یہ مجھ سے سوال کئی جمعے سے ہو رہا تھا. میں اصل میں نہ ان موضوعات کو چھیڑتا نہیں, میری طبیعت اور ہے. لیکن کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جواب نہیں آتا. یہ سوال اٹھا تھا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جواب اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے. یہ قرآن مجید پڑھا ہے, یہ مسجد ہے, یہ جمعے کا دن ہے. ہم بات صرف وہ کرتے ہیں جس میں ضمیر اجازت دیتا ہے, اس لیے کہ سدا تو نہیں نہ رہنا. پتہ نہیں صبح اٹھ سو کے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا, تو کون کو گمراہ کر کے دین کے نام پہ جانا کدھر ہے. اس لیے بھائی خیال ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو خراب نہ کرو. ہم تو چاہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے, لیکن یہ ظلم کرتے ہو, جب چھیڑو گے کسی کو تو پھر تو اس کا حق بنتا ہے نا وہ بولے. پھر چھیڑا جاتا ہے. تھوڑے دن ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کا سارا گھر گرا دیا, بلڈوزر چلا دیا. کہنے لگے یہاں لوگ آتے ہیں تو شرک ہوتا ہے. اور میں نے کہا جہاں اللہ کریم نے توحید پھیلانے کے لیے رسول کو بھیجا, 4 سال جہاں نبی پاک رہے, وہاں کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ کس طرح کی تو بات کرتا ہے. بہرحال جہاں میرے نبی پاک بیٹھ جائیں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی. اس جگہ کو چومنا مسلمان کا ایمان ہے, اس جگہ پہ سجدہ کرنا مسلمان کا ایمان ہے, اس جگہ بیٹھ کے تبرک حاصل کرنا یہ مسلمان کا. میں تو پہلی دفعہ ریاض الجنت میں داخل ہوا تو میرے ساتھی کہنے لگے کیا ہوا؟ میں کہا ادھر آؤ, لوکاں نو اگے جا کے ملنی, سانو ایتھے ہی لب گئی. روضہ تم من ریاض الجنہ, 12 حدیث لکھی ہے. حضور نے فرمایا جو یہاں آ گیا وہ جنت میں آ گیا. یہ ہے ارض جنت, یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہی, مال کے جنت بھی یہی ہے. ایک بات اور کرنی ہے, بڑی ضروری ہے, میری بھی اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے, اس کو بھی ضرور کرنا چاہتا ہوں. سن لیں, محمود غزنوی نا گزر رہے تھے, یہ آپ نے نا میری طرف دیکھنا ہے, یہ بات سنتے ادھر دیکھو, خاص اہم مسئلہ ہے, اس پر بڑا ضروری ہے آپ کا متوجہ رہنا. محمود غزنوی کہتے میرے دل میں خیال آیا کرتا تھا ہمیشہ کہ میں واقعی سبکت گین بادشاہ کا بیٹا ہوں یا معاذ اللہ میرا باپ کوئی اور ہے.
اور ایک خیال مجھے آتا تھا کہ قیامت واقعی قائم ہوگی، شک رہتا. اور تیسرا میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یہ مولوی بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. تو یہ واقعی حدیث سچی ہے یا مولویوں نے اپنی شان کے لیے بنا لی ہے؟ کہتے شک تھے تین، میں کہتا نہیں تھا کسی سے، پر دل میں رہتے تھے. تو ایک دن میں ہندوستان کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، تو دین کا ایک طالب علم نے کونے میں بیٹھ کے تھڑے پہ پھٹے پہ بیٹھ کے نا سبق یاد کر رہا تھا. اسے جب سبق بھول جاتا نا تو ایک ہندو کھتری کی دکان تھی، اس کے اندر چراغ جل رہا تھا اور ایک چھوٹا سا روشن دان تھا، اینٹ نکلی ہوئی تھی، وہاں سے نا ایک کرن باہر آ رہی تھی روشنی کی. تو وہ طالب علم جب سبق بھول جاتا تو کتاب روشنی کے آگے کرتا، عبارت دیکھتا، پھر کونے میں جا کے یاد کرتا. محمود کہتے ہیں مجھے بچے کا ذوق بڑا اچھا لگا، میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بچے تم لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگا میں یتیم ہوں اور رسول اللہ کا دین پڑھنا میرا شوق ہے، مدرسے میں پڑھتا ہوں پر غربت ہے، لالٹین نہیں. کہتے میں نے اسے تھپکی بھی دی اور لالٹین بھی دی. میں نے اسے کہا 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی، جب تیل ختم ہو جائے تم نے تیل پہنچانا ہے. محمود کہتے زندگی میں بڑی نیکیاں کی تھی اور اتنا سکون آج ملا پہلے کبھی نہیں ملا تھا. کہتے عشاء کی نماز پڑھی تو دل میرا ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھار، پھولوں کی سیج پہ میں سویا. کہتے آج تو میرے نصیب ہی جاگ گئے، نصیب ہی جاگ گئے. کہتے سارا شہر ایسے جیسے پھولوں کی طرح مہک رہا ہے. کہتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں میرے رسول تشریف لے آئے، خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. اور کسی شخص نے کہا تھا چڑ ہویا مینوں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں. کہتے حضور آئے خواب میں، ایک جملہ حضور نے کہا، ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک، اور میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے. ذرا دل کے کانوں سے سننا. کہتے محبوب فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے، تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا. کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی کہ قیامت قائم ہوگی، مجھے سمجھ آ گئی کہ علماء نبیوں کے وارث ہے. 101 حافظ شہید ہو گیا، 101 پھول جیسے بچے. اور جب اتحادی فوج کا، افغان اور امریکی فوج کا جب بم گرا نا تو حافظوں کے ہاتھوں میں سندیں تھیں اور ان پر لکھا تھا کہ انہوں نے قرآن پورا پڑھ لیا ہے. ان کے ہاتھوں میں نا ان کے سروں سفید رنگ کی پگڑیاں تھیں. خبر یہ تھی کہ یہ آج رسول اللہ کے دین کے قرآن کے حافظ ہو گئے. نہ کسی نے کوئی ملی ترانہ پڑھا ہے، نہ بریکنگ نیوز رہی ہے. پشاور میں ایک سکول پہ حملہ ہوا تھا، وہ بھی پٹھانوں کے بچے تھے، یہ بھی پٹھانوں کے. فرق کیا ہے؟ میں مدرسے کا طالب علم ہوں، مجھے آج بتائے سارا معاشرہ کہ اگر میتھمیٹک پڑھنے والے مدرسے پہ حملہ ہو تو ملی ترانے بنے اور میڈیا چیخے، فوج حرکت میں آئے، اور اگر قرآن پڑھنے والا 101 شہید ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں. میں نے پرسوں کہا تھا کسی کا ایک شعر، میں نے وہ کہا تھا بھیج خدا عیسیٰ کو اب نازل کر دے مہندی کو، بھیج خدا عیسیٰ کو اب نازل کر دے مہندی کو. آ دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے. کوئی نہیں بولا. 17 جنازے کشمیر کے ایک دن اٹھے ہیں، 17. امریکہ کا کتا بھی مر جائے تو اسلامی ملکوں کے وزیر اعظم پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کہیں دہشت گردوں نے تو نہیں مار دیا. مجھے کو بتائے تو صحیح، کشمیری دہشت گرد ہے، افغانستان والے دہشت گرد ہے، سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے اس نے قرآن پڑھنے والوں پہ حملہ کیا ہے. اور مجھے شکوہ ہے اپنے میڈیا سے بھی، مجھے شکوہ ہے ان سرحد اداروں سے جو اس کو ہم نے بڑا احتجاج کیا تھا، تڑپ کر بولے تھے ہم جب بچوں پہ حملہ ہوا. میری ریکارڈنگ آپ اٹھا کے دیکھیں، اتنی سخت تقریر شاید ہم نے کبھی نہ کی ہو. لیکن حافظ اگر کٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں، حافظ اگر کٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں. یہ بچے
ہمارے پاس قرآن مجید یاد کرتے ہیں. ہم سے کوئی پوچھے ان کا درد کیا ہے, ہم سے کوئی پوچھے ان کی تکلیف کیا ہے. وہ حافظ جتنے 4 سال لگا کے ایک ٹانگ پہ بیٹھ کے پورا قرآن یاد کیا, ایک ٹانگ پہ, اور جس دن اس کا مکمل ہوا تو ہم نے بمب سے اس کی بوٹیاں بکھیر دیں. امریکہ ٹوٹنے والا ہے, لیکن ہمیں اس کے ٹوٹنے سے زیادہ افسوس نہیں, ہمیں ان پہ زیادہ افسوس ہے جو ظالم اس کے اتحادی بنے ہوئے ہیں, جو مسلمان کہلا کے اس کے اتحادی بنے ہوئے ہیں. تو ہم نے رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے. کسی کو شک پڑ جاتا ہے حضرت امیر معاویہ پر, او خدا کے بندے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنے ساتھ منبر پہ بٹھا کے فرمایا یہ میرا پتر چودھری ہے, یہ سردار ہے, یہ سید ہے. حضور کس طرح؟ فرمایا جب مسلمانوں کی 2 جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرائے گا. تو وہ حضرت امیر معاویہ کی جماعت جس کے ساتھ حضرت امام حسن صلح کرے, تجھے کیوں نہیں قبول؟ بلا وجہ الجھتے ہو. بلا کہتے جی وہ یزید کے ابا جی تھے. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر تھا نا, تو کافر کا باپ ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ الزام لگا دیں گے؟ عجیب آپ بات کرتے ہیں. قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ, قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے, کوئی کسی کا بوجھ, یزید اپنے معاملات کی جواب دے گا, اس کے گھر والے اس کی باتوں کا جواب. اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے والد معاذ اللہ ٹھیک نہیں تھے, وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یزید کا پتر بڑا ٹھیک تھا. یزید کے بیٹا ہے جس کا نام معاویہ بن یزید ہے, یزید کے بعد لوگوں نے تخت پہ بٹھایا, 40 دن اس نے حکومت کی, اور لوگوں سے کہنے لگا کہ نہ میں اس کرسی کے قابل ہوں, نہ میرا باپ قابل تھا. یزید کا پتر فرمایا نہ میں اس قابل ہوں, نہ میرا ابا قابل تھا, میں اس کرسی پہ کیسے بیٹھوں جس کے پایوں میں محبوب کی اولاد کا خون ہو. تلاش کر لو کوئی اپنا امیر, 40 دن کے اندر بندہ تلاش کر لو, میں اس قابل نہیں. تم یہ تو لکھتے ہو اس کے بیٹے کے بارے میں, یہ کیوں نہیں مانتے کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ امام حسن نے صلح کی؟ آپ بات کو سمجھیں. اور کچھ اتنے بیوقوف ہیں, اتنے نادان ہیں, ان کو کوئی اور بات نہیں ملتی تو کہتے ہیں امام حسین کو آنا نہیں چاہیے تھا, حکومت بن گئی تھی, یزید بیٹھ گیا تھا, معاذ اللہ. پتہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے ہم تو یزید کے خلاف اس وقت نکلے کہ ہمیں یقین ہو, یہ اس بندے کی بات بتا رہا ہوں جسے گٹی میرے نبی پاک نے لواب دہن سے عطا فرمائی. لواب دہن سے گٹی دی رسول کریم. حضرت ابوبکر صدیق کے سے حضرت زبیر بن عوام جو حضور کی پھپھی کے بیٹے ہیں, ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں ہم تو یزید کے خلاف اس وقت نکلے کہ ہمیں ڈر تھا, اگر اب بھی نہ نکلے تو آسمان سے پتھر برسیں گے, کہیں ہمیں سزا نہ ملے. اتنا بڑا مجرم, اور تم کہتے ہو امام حسین کو نکلنا نہیں چاہیے. تو خرابی ہوتی ہے میرے عزیز, خرابی ہوتی. آپ کو پتہ ہے میں ان مسائل پر کم بات کرتا ہوں, لیکن ضروری بڑا سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ ضروری چیزیں. مہربانی فرمائیں کسی جگہ بھی کسی ایک کے بارے میں بھی اپنے عقیدے میں کبھی کوئی کمزوری پیدا, کبھی نہ کوئی کمزوری پیدا. اتنی سی بھی بات کسی کی سننا, کسی کی کرنا, جس کا ہمارا منصب ہی نہیں, اور کچھ اور بیوقوف ہیں. میں یونیورسٹی میں تھا چند دن پہلے, تو لیکچر کے بعد ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ مولوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میں نے اس کو کچھ پیار کی دلیلیں بھی دی, محبت کی. اس کو کہتے ہیں الزامی جواب ہمارے اصول تفسیر میں. میں نے اسے کہا کہ ایک ڈاکٹر سے دوائی لے لیں, دوسرے کے پاس جائیں تو کہتے ہیں اسے تو پتہ ہی کون نہیں, تم غلط آدمی کے پاس چلے گئے. تو اس سے آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی؟ یہ روز سیاستدان دھما چوکڑی مچا رہے ہوتے ہیں کہ فلانا چور ہے, فلانا چور ہے, تو اس سے نہیں ٹینشن, مولویوں کی ٹینشن ہے تمہیں. کہنے لگا جی نہیں, کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ میں نے اسے کہا یار, اور وہ مجھے کہنے لگا جی آپ بڑی مثبت بات کرتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا ہے. میں نے کہا یار بڑی سادی سی بات ہے, اگر تیری سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے, نہ بھی آئی تو منوانا تو میرے ذمہ ہے بھی نہیں, بتانا میرے ذمہ ہے. تو یہ بتا, میں نے کہا تیرے ابا جی کو, تیری اماں کو بندہ کافر کہہ گزرے, کوئی مولوی بہت بڑا شیخ الحدیث ہو, اصول تفسیر پہ, فقہ پہ, حدیث پہ دسترس رکھتا ہو, اور مستحضر علم ہو اس بندے کا, تیرے ابے اور اماں کو کافر کہے تو نماز پڑھتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا جو میرے نبی پاک کے ماں باپ کو مشرک مانے, اور میں نے کہا اگر تم نے دلیل چاہیے ہوگی تو بندے میں تمہیں دوں گا, اور بائی نیم دوں گا, اور میں ان کی تحریریں تمہیں دوں گا جو مر گئے یہ لکھتے ہوئے
کہ چونکہ وہ پہلے چلے گئے تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لہذا معاذ اللہ صبح معاذ اللہ دوزخ میں جائیں گے. تیرا حوصلہ پڑھتا ہے تو پڑھ نماز، میرا تو نہیں پڑھتا، میں کیسے پڑھوں؟ اور اس قدر کمزور نظریے ایک آدمی کے اپنے قلم سے لکھتا ہے، اپنے قلم سے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے کچھ دن گزارے وہ مچھلی جنت میں جائے گی. دے شرم نہیں آتی؟ جس مچھلی کے پیٹ میں یونس چند دن رہے وہ جنت میں جائے گی، اور جس ماں کے پیٹ میں مدینے والے رسول 9 مہینے رہے. یہ حیا نہیں آتی تجھے بات کرتے؟ پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ہم سے آ کے عقیدہ سن. ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، ہو درود تجھ پہ بھی، تیرے لال پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی. یار آپ مجھے دلیل دینا. میں ہماری ساڑی تے باٹی کون نہیں تے سانجی کس نال ہونی ہے، ہمارا کسی سے ذاتی رٹا ہی کوئی نہیں. آپ بات کو سمجھیں، لیکن تجھے کوئی اور چیز لکھنے کو ملی کوئی نہیں. تو نے قلم اٹھایا اور تو تکلیف دیتا ہے نبی پاک کو. تو وصیت والدین کو معاذ اللہ یہ لفظ کہہ کے گزر جاتا ہے. اور ان کے نام دیکھو، آمنہ نام کیا ہے؟ آمنہ. آمنہ نام کافروں جیسا ہے. اور والد کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ. عبداللہ کا معنی یہ کافروں جیسا نام ہے. مت ماری ہے. اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور سیرت لکھی جا رہی ہے اور دلیلیں دی جا رہی ہیں، لوگوں کو خیال ہی نہیں آتا. عجیب فلسفہ ہے. 4 اقوال ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں نبی پاک کے والدین کے بارے. سب سے پہلے امام سیوطی فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری دنیا میں جب کفر رہتا ہے تب بھی 10 لوگ اللہ کی توحید پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کفر سے بھر جائے. فرماتے ہیں میرے محبوب کے والدین بھی ان 10 لوگوں میں شامل ہیں، حضور کے والدین بھی ان. اور دوسرا قول آپ فرماتے ہیں نبی پاک کے والدین زمانہ فطرت پہ تھے. زمانہ فطرت وہ زمانہ ہوتا ہے جس کے اندر نبی نہیں ہوتا، تو لوگ جس دین کو بہتر سمجھتے ہیں اللہ کی توحید کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان پر کوئی مواخذہ. اور تیسری بات یہ کہ نبی پاک کے والدین حضرت ابراہیم کی ملت پر تھے، حضرت ابراہیم کے دین پر تھے. اور حضرت ابراہیم کا وہ دین ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہی دین ابراہیمی دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی دین محمدی ہے. اور چوتھی بات جس کو علامہ ذہبی نے لکھا، علامہ خفاجی نے لکھا، قاضی اجاز نے لکھا، محدثین نے لکھا، حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں رات کو میں اٹھی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے تاکہ وہ میرا کلمہ پڑھ لیں. ہیں تو پہلے بھی دین فطرت پر انہیں کنتم خیر امت ان کا اعزاز بھی نصیب ہو جائے تو حضور فرمانے لگے اللہ نے انہیں زندہ کیا ہے، وہ میرا کلمہ پڑھ کے دوبارہ قبروں میں گئے ہیں. تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کا اعزاز بھی اللہ نے انہیں عطا کر دیا ہے. سنو، حضرت علی نے بدر میں جنگ لڑی، احد میں حضرت علی ہیرو رہے، حنین میں حضرت علی نے جنگ لڑی، خندق کا موقع آیا مرحب مقابلے میں آیا مرحب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا، میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتا ہے میں مرحب ہوں، میں مرحب ہوں، تجھے پتا ہے کیسے مقابلہ کرو گے، تمہیں پتا ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا، مجھے تو اپنا پتا ہے. کعب کون ہے؟ فرمانے لگے انا اسد اللہ و رسولہ ہی، مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں. تم مقابلے میں تو آ، میدان لگے گا تو پتا چلے گا. جب میدان لگا تو حضرت علی نے 1 ضرب لگائی تلوار کی، زیادہ نہیں، 1 ضرب لگائی. 1 ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا، گردن بھی کاٹی، وجود بھی کاٹا، اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. نبی پاک نے فرمایا علی کی تلوار کا 1 وار خندق کے میدان میں، 1 وار علی کی تلوار کا، فرمایا 2 جہاں میں اگر سارے لوگ نفلی عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے گا. ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گئے 1 تلوار چلا کے، 1 تلوار چلا کے. اور جب خیبر کا دن آیا کئی دفعہ صحابہ کہے فتح نہیں ہوئی، میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جھنڈا دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا, میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جھنڈا دیں گے, چلے مجھے کان میں بتا دیں وہ کون ہے. تو حضور نے فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے, محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے. حضور کوئی ایک تعارف اور, تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اس سے بڑا پیار کرتے ہیں. حضرت علی, صحابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے ہاتھ جھنڈا آنے والا, سویرے مجھے ملے گی فتح کی نوید اور خوشخبری. فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں. تو حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے؟ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا, میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی, میں سویا ہوا تھا. پتہ کیا بنا, کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کو بلاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے, کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے. فرمایا ہاتھ پیچھے کر, اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے, پیچھے کر ہاتھ. حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لعاب دہن لگایا میری آنکھوں پہ, مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گیا. حضرت علی شیر خدا, ایک ہاتھ میں تلوار, ایک ہاتھ میں 40 گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ, 40 گز چوڑا تھا. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا, اللہ اکبر کے نعرے. میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی, الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کے جب میں نے پھینکا تو 40 گز دور جا کے گرا. 40. حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی, جب آپ امیر المومنین تھے دعوت کی, سب لوگ آئے. ایک نوجوان آیا جس نے شورا سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا, اور حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ, میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے, فرمایا ذکر علی عبادہ, ان کے لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لیے عبادت. حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا. جوان کہتا جب میں آیا نا, میں نے لوگوں سے پوچھا وہ بوڑھے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا, بڑی شہرت ہے, کدھر ہے؟ کہتے ہیں حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے, مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے. میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے, تو پورا زور لگا رہے ہیں تو اخروٹ کوئی نہیں ٹوٹتا, پورا زور 2-3 دفعہ, کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں, ٹوٹتا ہی نہیں. کہتے میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا, کہا بیٹے ادھر آ. تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا. میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں. لیکن نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں. فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟ بتاؤں؟ کہ حضور بتائیے. آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں, خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں, تو خیبر کیسے توڑا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا. یہ عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا. پہلے مسکرا رہے تھے, پھر انداز بدل گیا. انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو خروٹ لگا تھا جھاڑا, ہاتھ یوں جھاڑے, امامہ سیدھا کیا, اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے. کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ, کوئی خیبر آ تو لا, میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں. خیبر کوئی ہے تو لا, میں ابھی بھی توڑنے کو. دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اور میں تو اس کو چھوڑ اخروٹ کو, تو لا. کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا. میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے, یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے, کیفیت ہی بدل گئی. فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے, کہنے لگے بیٹا ڈرنا, مسئلہ سمجھ. کہا حضور کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں, اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا. میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے. آج بھی اگر کفر للکارے گا, آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا, علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے.
غیرت ایمانی آج بھی بڑی، دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے. تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے تو حضرت علی شیر خدا، ہر جگہ قربانی حضرت علی کی. جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا. حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. امام راضی نے لکھی ہے ایک بات، بڑی عجیب بات لکھی. امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا. تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کہا تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے. جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا، ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق. ابو بکر دا پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا، تیسرا،